بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ گریٹر اسرائیل بن گیا تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بھی آنے والے ہیں، سمجھے۔ 100% یہ قوی امکان ہے بمطابق پریڈکشن۔ یہ پریڈکشن کس نے کی ہے اور قرآن و حدیث سے کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے 20-25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم نے یہ پریڈکشن کی ہے گریٹر اسرائیل کے بارے میں۔ چھوٹا سا کلپ آپ کو سنواؤں گا جو انہوں نے احادیث سے پیشن گوئی کی ہے، وہ آج پوری تقریباً ہو رہی ہے، اور اس میں ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب گریٹر اسرائیل بنے گا تو حضرت مہدی کا ظہور بھی ساتھ ہی ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت مہدی کا ظہور بھی ہوگا۔ تو آئیے مختصر سا کلپ وہ سنتے ہیں، اس کے بعد اس کو میں ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے حالات کے تناظر میں۔ گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی۔ تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وہ کلپ سنا جو آج سے 20-25 سال پہلے انہوں نے 30 سال پہلے کہا تھا۔ اس وقت گریٹر اسرائیل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی علم اور فراست عطا فرمائی تھی۔ جن علاقوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ دیکھیں، ویسا ہی نقشہ ہے گریٹر اسرائیل کا۔ یہ دیکھیں، اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں گے اس وقت تو غزہ سے وہ آگے نکل چکا ہے، شام کے علاقے بھی اس نے کیپچر کر لیے ہیں، اور ترکی تک جانے کا ارادہ ہے، قریب ہی ہے۔ ادھر عراق بھی اس کے انڈر آ چکا ہے، اور مصر کا علاقہ لینے کی بھی تیاریاں ہیں۔ تو سعودی عربیہ کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ کیسے لے گا۔ ابھی اس نے معاہدہ کر کے سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے انڈر کیا ہے، جہاں پر نیوم سٹی بن رہا ہے۔ یہ اوپر دیکھیں گے شمالی علاقہ ہی بنتا ہے سعودی عربیہ کا۔ تو اگر اس کو ضرورت پڑی، جب وہ سارے علاقے کیپچر کر لے گا تو ان کو بھی لینے کی کوشش کرے گا۔ اور ایک حدیث سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو ہے احد پہاڑ کے قریب آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ کے باہر جو ہے پڑاؤ کرے گا۔ مطلب یہ ہے جو ریاض کا علاقہ ہے یا عرب کے اوپر والے علاقے ہیں وہ بھی یہودیوں کے انڈر چلے جائیں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یہ پیشن گوئی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پوری ہو رہی ہے۔ تو آگے انہوں نے فرمایا ملحمۃ العظمی ہوگی۔ تو ملحمۃ العظمی ہوگی اور گریٹر اسرائیل بنے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ حضرت مہدی کو اللہ بھیجیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور یہ فرما رہے ہیں وہ۔ تو یہ نشانی ہے اس چیز کی، جب یہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھیں گے تو ساتھ ہی جنگ لگے گی بڑی۔ تو بڑی جنگ کے بعد فوراً حضرت مہدی کا ظہور ہوگا ان کی کمر توڑنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے پاورفل ہو جانا ہے، تو اللہ نے حضرت مہدی کو بھیجنا ہے۔ تو آگے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہاں اکٹھا کر رہا ہے یہاں ان کا قبرستان بنے گا۔ جب پھر دجال دیکھے گا کہ اس کے چیلوں کو شکست ہو گئی ہے، اور پھر نکلے گا باہر غصے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کو مارنے کے لیے پھر بھیجیں گے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے معاملات ہوں گے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں گریٹر اسرائیل کا بننا اور اس کی طرف ان کی دوڑ، یہ سمجھ لیں کہ بڑی جنگ کی طرف بھی اشارہ ہے اور حضرت مہدی کے ظہور کی بھی نشانی ہے۔ جو چھوٹا کلپ باقی ہے وہ بھی سن لیں، اس میں آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی کہ اسی طرف ہی حالات جا رہے ہیں اور قریب ہیں، دور نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ معاملہ دور ہے، آپ سنیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے
کہ بہت بڑی جنگ کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اس زمانے کے بارے میں انہوں نے پیشن گوئی کی، احادیث کی جو انہیں تشریح کی ہے، احادیث بیان کی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں گریٹر اسرائیل بڑی تیزی سے بننے کی طرف جا رہا ہے، اور جو ملحمۃ العظمیٰ کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ جنگ بھی ہمارے سر کے اوپر پڑی ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پاسا ضرور پلٹے گا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو بھیجیں گے۔ یہ بڑی جنگ کا لگنا، گریٹر اسرائیل کا یعنی کہ بننے کی طرف جانا، یہ بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ اس زمانے میں بعد والے کی بات میں اگر آپ دیکھیں گے، ابھی یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور پوری ہونے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جنگ عظیم کے بارے میں جو انہوں نے کہا ملحمۃ العظمیٰ کے ہر یعنی کہ 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، وہ جنگ بھی ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ رشیا کے اوپر پیچھے حملہ ہوا اس کی بلڈنگ کے اوپر، تو بتائیں 9/11 والا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو جنگ لگی تھی نا، تو جنگ تو ہمارے سر کے اوپر ہے۔ یہ ان کی پریڈکشن جو ہے یہ بھی پوری ہو رہی ہے تقریباً، اور یہ گریٹر اسرائیل والا معاملہ بھی۔ تو یہ نشانیاں ہیں اس چیز کی، تباہی تو بہت ہوگی، بہت دنیا یعنی کہ مرے گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ پتہ نہیں ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، تو اللہ کو پتہ ہے، یا اللہ بہتر جاننے والے ہیں، لیکن نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ زمانہ اب قریب آ چکا ہے، اب دور نہیں ہے۔ اگر آپ ان حالات کو دیکھیں گے اور پریڈکشن دیکھیں گے جو احادیث کی انہوں نے فرمائی ہے، وہ آپ کو اب وہ 25-30 سال پہلے والا زمانہ نہیں، اب دیکھیں گے آپ کو ایسا لگے گا بالکل یہ پوری ہو رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر زندگی ہے تو ایمان پہ رہے، تو اگر موت لکھی ہوئی ہے تو ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے۔ تو اللہ نے اگر زندگی رکھی ہے اور لمبی زندگی، تو اللہ اسلام کی بہاریں ہمیں دکھائے۔ حضرت مہدی کا زمانہ اور اسلام کا زمانہ آنے والا ہے، اسلام کا پرچم اونچا ہونے والا ہے، کفر کا پرچم سرنگوں ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اگر زندہ رکھے تو ایمان اور اسلام پر، اگر ہماری زندگی نہیں ہے، موت آنی ہے، تو اسلام پہ آئے اور ایمان کے اوپر ہم مریں۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا میرے ناظرین، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔